درس في أحكام الحج وفضائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور مقبول فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا حج کے مسائل کے بیان میں، ان کو میں اس لیے دہراتا ہوں کہ خدا کرے کہ حج کرنے سے پہلے آپ کا حج کے مسائل کے انشاءاللہ حافظ بن جائیں گے.
میں نے عرض کیا تھا نا کہ حج کے مہینے کتنا ہیں؟ 3 ہیں۔ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اور ہم نے مینا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 3۔ اور طواف زیارت کا وقت کتنا دن ہے؟ 3 ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں نے عرض کر دی تھی۔ اب بیان یہ کرنا ہے کہ ہم سب نے انشاءاللہ، چاہے وہ تمتع والا ہے یا افراد والا ہے، چونکہ قران والا تو اپنا حج اور عمرے کا دونوں کا احرام کٹھے باندھتا ہے، تو اب افراد والے ہیں یا حج والے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سنت کے مطابق 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کہ احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کا معنی ہے وہ 2 چادریں جو ہم پہنتے ہیں۔ احرام اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اس سے پہلے حلال تھیں وہ حرام ہو گئی۔ اب سنت طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے آپ حجامت کریں، اپنے بدن کی صفائی کریں، غسل کریں اور اپنے بدن پہ خوشبو لگائیں۔ اچھا، خوشبو کا بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ مرد وہ خوشبو لگائے جس میں رنگ نہ ہو، خوشبو زیادہ پھیلے، عورت وہ خوشبو لگائے جس کا رنگ زیادہ ہو لیکن خوشبو نہ پھیلے، کیونکہ اس کا رنگ تو شوہر نہیں دیکھتا ہے، خوشبو بھی اسی نے سونگھنی ہے۔ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ غسل کرنا، باقی جو مسئلہ ہے نا ایک عام، وہ یہی ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد افضل یہ ہے کہ حاجی نہ حجامت کریں، نہ ناخن کاٹیں، نہ بدن کی صفائی کریں، اسی حال میں رہیں۔ لیکن اگر جو حاجی ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو باہر ہیں لوگ، چونکہ اب جو عمرے پہ آ رہا ہے طواف کر کے سر منڈائے گا کہ نہیں منڈائے گا، چاہے وہ 2 ذی الحج کو ہے یا 4 ذی الحج کو ہے یا 5 کو ہے۔ تو بہرحال احرام سے پہلے سنت یہ ہے کہ غسل کرے، اگر عورت حیض والی ہے اس کے لیے بھی سنت ہے کہ غسل کرے، لیکن وہ غسل نظافت کا ہوگا، پاکی کا نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی غسل کرے اور مرد بھی غسل کریں۔ افضل یہ ہے کہ 2 چادریں سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں، لیکن مجبوری اگر ایک آدمی کے پاس 2 چادریں سفید نہیں ہیں، لنگی ہے وہ بھی باندھ سکتا ہے، تولیہ ہے وہ بھی باندھ سکتا ہے، ایک لنگی ہے ایک چادر ہے وہ بھی باندھ سکتا ہے۔ اچھا، کسی کے پاس صرف ایک ہی چادر باندھ سکتا ہے، ایسے رہے گا اوپر والی چادر ہے ہی نہیں، یا قمیص کو کندھے پہ ڈال لے، وہ بھی جائز ہے۔ اب احرام باندھنے کے بعد اس نے 2 رکعات سنت الاحرام کی نیت سے پڑھنی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی مسجد میں داخل ہوں تو وہ تحیت المسجد جو ہے وہ اسی کے قائم مقام ہو جائے گی، یا مثلاً آپ عصر کی نماز میں ملے، فرض میں شامل ہو گئے، احرام باندھا ہوا ہے، اس کے بعد فوراً نیت کر لیں، کسی اور 2 رکعات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی الحلیفہ میں پہنچے ہیں تو صبح کی نماز آپ نے وہیں پڑھی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد ہی آپ نے لبیک اللہم لبیک لبیک بحجۃ و عمرۃ آپ نے فوری نیت کر دی۔ اچھا، اس میں روایات میں بڑا اختلاف ہے، بعض علماء لکھتے ہیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مسجد میں نیت کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے لبیک جب اونٹ میں بیٹھنے لگے تب لبیک پڑھی، اور بعض میں آتا ہے کہ جب آپ وہاں سے نکلے اور وادی میں وادی عقیق کی چڑھائی پہ چڑھے تو آپ نے لبیک پڑھی۔ لیکن یہ اختلاف نہیں ہے، جو صحابہ مسجد میں تھے، مسجد چھوٹی تھی، انہوں نے سنا کہ حضور نے وہاں پڑھی، اور جب حضور اونٹ پہ بیٹھنے لگے تو اور بہت سارے لوگوں نے سن لیا، انہوں نے کہا حضور نے اونٹ پہ بیٹھتے ہوئے پڑھی ہے۔
اور جب حضور چڑھائی پہ چڑھے تو آپ نے پڑھا، پھر اور صحابہ نے سن لیا، تو سارے صحابہ سچے ہیں اور ہر کسی نے وہ روایت کی ہے جو اسے سنا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی نماز کے بعد بھی لبیک کہہ دے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار دیں گے، اور 3 دفعہ لبیک پڑھنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے، مرد کے لیے تھوڑی اونچی آواز سے پڑھنا جو ہے ضروری ہے۔ لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کم از کم 3 دفعہ۔ عورت بھی پڑھے گی لیکن آہستہ، یعنی اس کی آواز کوئی اور نہ سنے، مرد زور سے پڑھیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ سنت یہ ہے کہ 8 تاریخ کو آپ نے احرام باندھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے۔ افراد والے ہیں یا تمتع والے ہیں؟ اب تمتع والوں کے لیے ایک ہے کہ اگر وہ چاہیں، یہ افراد والے، کہ کوئی معذور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ اگر 8 کو یا 7 کو ہی احرام باندھ کے ایک نفلی طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، تو واپس آ کے صرف طواف زیارت تو کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑے گا، اس کے لیے یہ گنجائش ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بلا وجہ تکلیف ہے۔ آپ احرام باندھیں اور توکل اللہ کر کے بھی نہ جائیں، واپس جب آئیں آپ طواف زیارت کریں۔ اگر چند دن آپ کے پاس مکے میں ہیں، آپ 5-6 دن ٹھہر جائیں، پھر نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں۔ صفا مروہ کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ سارا مہینہ دوڑ سکتے ہیں، بلکہ علماء کہتے ہیں اگلے حج آنے سے پہلے بھی دوڑ سکتے ہیں، صفا کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ 8 کو احرام باندھ کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ بھئی 8 کو احرام باندھ کے ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا، مینا میں افضل کیا ہے؟ کب پہنچے؟ ظہر کی نماز سے کتنی نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں؟ ہاں جی، کون سی؟ اچھا، اب نماز کا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ نماز کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہ کرے۔ حاجی متمتع ہے، قارن ہے، مفرد ہے، مسافر ہے، اسے 2 رکعت پڑھنی ہے، قصر پڑھنی ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مقیم ہے مکے کا اور اس نے باقاعدہ اس کا گھر ہے مکے میں اور وہ جا رہا ہے، تو اس کے حنفی مسلک میں یہ ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے گا۔ باقی ائمہ کے نزدیک اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قصر پڑھے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے قصر پڑھی ہے، آپ نے مینا میں بھی قصر پڑھی ہے، عرفات میں بھی قصر پڑھی ہے، مزدلفہ میں بھی قصر پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خدا کے بندے، حضور تو مدینے سے آئے تھے، حضور تو مسافر سے، مدینے سے جو بھی آئے گا مسافر ہے وہ قصر ہی پڑھے گا۔ تو اور حضور نے فتح مکہ کے موقع پر جب حرم میں نماز پڑھی تھی تو فرما دیا تھا سلام پھیر کے کہ یا اہل مکہ اتموا صلاتکم فإنا قوم صفر، مکے والوں کھڑے ہو کے اپنی 2 رکعتیں پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ تو اس وقت بھی حضور نے یہ بات بتلا دی تھی۔ لیکن تم ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ تبارک و تعالی قصر نصیب کرے یا پوری نصیب کرے، اللہ مسجد میں نصیب کرے، خیمے میں نصیب کرے، اللہ کا شکر کرو کہ نصیب ہو جائے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ طواف کریں، اچھا طواف کی کتنی قسمیں آپ کو یاد ہے یا پتہ نہیں کسی نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ یاد رکھیں کہ طواف جو ہے نا، ایک تو ہوتا ہے طواف قدوم، گنتے جائیں۔ میں الحمدللہ مجھے جتنی تکلیف ہے مجھے پتہ ہے، اس کے باوجود جو میں یہ محنت کر رہا ہوں کہ خدا کرے کسی تیرا بندہ حج صحیح ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ تیرا حج صحیح ہوگا تبھی تو میری آخرت بنے گی نا، تو تم بھی تو محنت کرو گے تو یاد ہوگا نا۔ تو اب یاد رکھیں کہ ایک طواف ہے طواف قدوم، یاد رکھنا، اس کو طواف الورود بھی کہتے ہیں، کہ آتے ہوئے جو طواف کرتا ہے، اور وہ مفرد کے لیے اور قارن کے لیے سنت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ طواف ہے، یہ یاد رہے گا انشاءاللہ۔
اچھا، طواف قدوم کے بعد ایک ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت جو ہے وہ حج کا فرض ہے، شرط ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو رکن ہے، اس کے بجائے حج ہی نہیں ہوتا، اور تحلل کامل بھی نہیں ہوتا آدمی پر، اس کی اپنی بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ اس طواف کا نام کیا ہے؟ طواف زیارہ بھی ہے، طواف الافاضہ بھی ہے، طواف فرض بھی ہے، طواف حج بھی ہے، سب اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئی؟ اچھا، تیسرا قسم ہے طواف کی، کیا؟ تحیہ، طواف التحیہ۔ کیا مانا کہ جب بھی آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو، اس کا تحیہ کیا ہے کہ طواف کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ معذور ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، ورنہ اس کا حضور جب مکے میں تشریف لائے داخل ہوئے تو آپ نے طواف کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ طواف التحیہ ہے، اور مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے۔ اب کتنے قسم ہو گئے؟ 3۔ ایک چوتھا طواف ہے، اس کو کہتے ہیں طواف صدر۔ طواف صدر، اچھا یوں آسان، اس کو طواف الوداع بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں اور طواف الوداع بھی کہتے ہیں۔ اور یہ طواف الوداع جو ہے اس وقت ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ جب سارے کام ختم ہو جائیں اور آپ نے مثلا 10 بجے دن کو جانا ہے، 8 بجے آ کے طواف کر لیں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ ہاں یہ مسئلہ سمجھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طواف الوداع کر لیا لیکن فلائٹ کینسل ہو گئی، تو اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، وہ آئے طواف کرے، نمازیں پڑھے، پھر اس کا جو آخری طواف ہوگا وہ خود بخود طواف الوداع ہو جائے گا۔ اب طواف کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ یاد رہی؟ پہلا کون سا ہے؟ اور دوسرا، تیسرا اور چوتھا طواف وداع۔ اچھا، ایک 5ویں قسم بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے طواف نظر۔ طواف نظر کیا مانا ہے کہ کسی نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، وہ بھی واجب ہے طواف کرنا۔ سمجھ آیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہی اور بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ نظر ماننا منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خالص کس کے لیے ہو؟ جیسے کہ بی بی مریم کی اماں نے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ بی بی نے منت مانی کہ یا اللہ، جو میرے پیٹ میں ہے بچہ میں تیرے راستے میں وقف کر دوں گی، میری یہ آرزو قبول فرمائیں، کیونکہ سننے والے بھی آپ ہیں اور جاننے والے بھی آپ ہیں کہ میں خالص نیت سے یہ منت مان رہی ہوں۔ تو منت ماننا جائز ہے، لیکن کس کے نام پہ ہو؟ اللہ کے نام پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کہ منت ماننے سے فائدہ شیدہ کوئی نہیں ہوتا۔ مسئلہ سمجھو، یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منت ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہاں اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل گیا، کہ اس نے منت مانی تو پھنس گیا نا، اب تو اس کو خیرات کرنی ہے نا، ورنہ منت میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو تقدیر فیصلہ کر چکی ہے کام وہی ہوگا، منت مانو یا نہ مانو۔ اس لیے منت ماننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر منت مانے تو پھر اللہ کے نام کی منت ہوگی، خالص اللہ کے لیے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں طواف نظر۔ اگر یہ طواف پورا کرنا پڑے گا۔ اب جناب ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 کو احرام باندھ کے کہاں جانا ہے؟ اچھا، اگر کوئی 7 کو چلا جائے احرام باندھ کے، 6 کو چلا جائے، یا 8 کو عصر کو پہنچے، مغرب کو پہنچے، عشاء کو پہنچے، رات میں پہنچے، کوئی اس پہ جرمانہ نہیں۔
اب تو قافلے جو ہیں نا وہ 7 تاریخ کو مغرب کے بعد روانہ ہو جائیں گے. 8 تاریخ کو سنت کے مطابق تو صرف وہی جا سکتے ہیں جو پیدل چلتے ہوں، وہ اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں. ورنہ آدمی اگر گروپ میں ہے، قافلے میں ہے، معلم کی بسیں ہیں، وہ تو مجبور ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں کہ کب جائے. لہذا اگر وہ پہلے چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس نے 5 نمازوں کے بجائے 8 پڑھ لی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی لیٹ پہنچا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مغرب کو پہنچا، عشاء کو پہنچا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے یہ قافلے جو ہیں کہاں جائیں گے؟ اچھا، کبھی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے نہیں، نہ دعا کرتے وصیت کے لیے، نہ درود پڑھتے ہو. یہ پہلی دفعہ میں نے حاجی دیکھے ہیں جو درود شریف نہیں پڑھتے. ان کو کہنا پڑتا ہے جی درود شریف پڑھو، یعنی احسان کرو حضور پہ. وہ کتنا بدقسمت مسلمان ہے جس کو کہنا پڑے کہ تم درود پڑھو، جب اللہ حکم دے چکے، جب حضور حکم دے چکے، جب درود سے قرب رسول نصیب ہوتا ہے، جب درود سے شفاعت محمد مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں جتنے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، یہ حضور کے زیادہ قریب ہوں گے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ، ہر وقت درود پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تو ان کے درود تو سب سے زیادہ ہوں گے. اصل یہ شوق کی بات ہے. میرے اپنے استاد بھی سمجھ رہے ہیں، شیخ بھی سمجھ رہے ہیں، وہ میں نے بڑھاپا آخری عمر میں بھی 1,00,000 درود شریف روز پڑھتے. تم کتنا پڑھتے ہو؟ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے. اب تو حج پہ آئے ہوئے ہو نا، ابھی تو کوئی دفتر کی ڈیوٹی نہیں ہے، ابھی آپ نے کسی کمپنی کے کام میں بھی نہیں جانا، فارغ ہیں. اس میں آپ نے ایک دن میں کتنے درود پڑھے ہیں کبھی حساب کیا؟ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تو بخشے بخشوائے لوگ ہیں. کوئی کمی شمی رہ گئی تو داتا صاحب سے جا کے مانگ لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، لفظ منا اس کا دوسرا نام ہے منا. ای تحرک فیہا الدماء. اس کو منا اس لیے کہتی ہیں کہ وہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں اور خون اللہ کے لیے بہایا جاتا ہے. اور اس منا کی وجہ کیا ہے، اس پر آپ کبھی غور کریں. میں نے پہلے بھی اپنے ساتھیوں سے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب مکے پہ نظر ڈالیں، حج پہ نظر ڈالیں، عمرے پہ نظر ڈالیں، جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں خلیل نظر آتا ہے. مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو تو ابراہیم خلیل نظر آتا ہے. بنائے کعبہ پہ نظر ڈالو تو ابراہیم خلیل نظر آتا ہے. زمزم پہ نظر ڈالو تو ابراہیم کا بیٹا اسماعیل نظر آتا ہے. صفا مروہ پہ نظر ڈالو تو اسماعیل نظر آتی ہے. اور مینا میں نظر ڈالو تو قربانی ابراہیم نظر آتا ہے. کنکریاں مارتا ہوا ابراہیم نظر آتا ہے. یعنی اللہ نے جب مکے کو بسانا تھا یہاں خلیل کا ڈیرا لگا دیا، اور مدینے کو رنگ لگانا تھا تو اپنے حبیب محمد مدنی کا ڈیرا لگا.
ایمان سے کہیں مدینے میں قباء پہ نظر ڈالو تو حبیب نظر آتے ہیں، اگر آپ مسجد نبوی پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں، اگر آپ باغ سلمان پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں، مسجد بنی عوف پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں، آپ خندق کی کھدائی پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں، آپ جبل احد پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں، آپ بقیع الغرقد پہ نظر ڈالیں تو حبیب نظر آتے ہیں۔ جہاں جہاں نظر ڈالو وہاں اللہ نے اپنے حبیب کا ڈیرا لگا کے اس کو بھی آسمانوں سے اونچا کر دیا، اور یہاں بھی خلیل کا ڈیرا لگا کے اللہ نے قیامت تک اس کو زندہ اور روشن کر دیا۔ اور یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یاد رکھو۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا جی کہ بس اور جی بزرگوں نے فرمایا ہے، بھائی کون بزرگ یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ حدیث میں آیا ہے، بھی کون سی حدیث؟ کہ آدم نے اپنے انگوٹھوں پہ حضور کا نام لے کے چوما تھا اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ کہاں ہے؟ حدیث میں آیا ہے۔ بھائی کہاں ہے وہ حدیث؟ سیاستہ میں ہے، وہ سنن میں ہے، مصنفات میں ہے، مسندات میں ہے، مرسلات میں ہے، معلقات میں ہے۔ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، حدیث مرسل ہے، منقطع ہے، حدیث کون سی حدیث ہے؟ بس حدیث میں آیا ہے۔ جیسے شیعہ کا مذہب ہے نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں بدبخت کو آواز کہاں سے آتی ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا کہ اگر راوی کہتا ہے، کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے، لاہور سے، کوئی راوی کا نام بھی ہے۔ اچھا آج حاجی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ، دل سے کہو، ایسے نہیں۔ مجھے پتہ لگتا ہے جب تم زبان سے کہتے ہو یا دل سے کہتے ہو الحمدللہ، اتنا مجھے بھی تجربہ ہو گیا۔ میں پیر فقیر نہیں، تجربے کی بات ہے۔ دل سے کہو الحمدللہ، اللہ تو نے حرم نصیب کیا، الحمدللہ، اللہ تو نے طواف نصیب کیا، الحمدللہ، اللہ تو نے زمزم نصیب کیا، الحمدللہ، اللہ تو نے صفا مروہ نصیب کیا، الحمدللہ، اللہ تو نے عمرہ نصیب کیا، الحمدللہ، اللہ تو نے مدینہ نصیب کیا، الحمدللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں حج بھی نصیب فرما دے اور تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دے، اور دل سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما دے اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، اور میرا اللہ تیرے نام لیوا کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عجم میں ہیں، عرب میں ہیں، ہر جگہ تیرے نام لینے والوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ان کے بچانے والا بھی کوئی نہیں، ان پہ رونے والا بھی کوئی نہیں، ان کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں۔ اپنی قدرت کے ساتھ ان ظالموں پہ قہر نازل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اب جناب یاد رکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، جب پیغمبر کا نام ہے کیا کہنا ہے؟ اور جب صحابی کا نام ہے کیا کہنا ہے؟ اور جب ولی کا نام آئے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ اور حضور کا نام آئے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عاشق تو کہتا ہے ہزار بار بشویم دان بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ وہ کہتا ہے میرا مدنی، اگر میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے بھی 1000 دفعہ دھو ڈالوں پھر بھی گندی زبان سے تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ عاشق وہ ہوتے ہیں، ایک تو تم ہونا ماشاءاللہ بس جدھر مرضی آئے۔ اب یاد رکھو کہ سیدنا ابراہیم الخلیل نے خواب دیکھا، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ خواب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔
ایک خواب رحمانی ہوتی ہیں اور ایک خواب شیطانی ہوتی ہیں. اور یہی مسئلہ سمجھ لو، اگر کبھی رات کو تم کوئی ڈراونا خواب دیکھو، میری بیٹی یا میری بہن یا میرا بھائی، تو ڈرنے کی بات نہیں، اٹھنے کے فوراً بعد 3 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو تاکہ شیطان بھاگ جائے. اور پھر یہ خواب کبھی کسی کو نہ بتانا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے نا کوئی خواب دیکھو، میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب، بالکل کسی کو ذکر ہی نہ کرے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر تم نے خواب دیکھا ہے لیکن پتہ نہیں لگتا اچھا ہے یا کیسے ہے، تو پھر بھی حکم ہے کہ لا یذکر الا علی عاقل لبیب حبیب، کسی عالم کو، کسی دوست کو خواب بتاؤ، ہر بندے کو نہ بتاؤ. وجہ کیا ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رویا جو ہے علی رجل طائر، یہ ایسے ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ دانہ رکھا ہو، حرکت کی تو گر گیا، اس کی جو بھی تعبیر دے گا اسی طرح ہو جائے گا. تو اگر کوئی جاہل ہوگا تو تعبیر تو جاہل والی دے گا نا. اگر عالم ہوگا اور اس کی تعبیر میں کوئی خطرہ بھی ہوگا تو وہ بنا کے سنوار کے کوئی اچھی بات کرے گا. کیوں؟ خواب ایک علم ہے، اس کی تعبیر دینا ایک علم ہے. ہر بندہ معبر نہیں ہوتا، ہر عالم معبر نہیں ہوتا. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو تعبیر و رؤیا کے امام تھے، جن کی کتابیں ہیں، انہوں کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے ایک بڑا لگن ہے اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے. اور میں اچھی بات ہے، تم جاؤ، تمہیں اللہ دولت دیں گے، تمہیں دولت ملے گی، ہیرے جواہرات ملیں گے. وہ چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن انگاروں سے دہکا ہوا ہے، اور میں جلدی جاؤ تمہارا گھر جل گیا. وہ چلا گیا. تو جو طالب تھے نا جی، انہوں نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے، ایک آدمی خواب دیکھتا ہے اس کو آپ دولت دلا رہے ہیں، دوسرا خواب دیکھتا ہے اس کا گھر جلا رہے ہیں. خواب تو ایک جیسا ہے، اس نے بھی وہی دیکھا، اس نے بھی وہی دیکھا. اور اس نے جب دیکھا تھا سردیوں کا زمانہ تھا، سردیوں میں آگ بھی نعمت ہوتی ہے، اور اس نے جب دیکھا تو گرمی کا زمانہ تھا، اور گرمی کے زمانے میں آگ تو عذاب ہوتا ہے. میں نے تو موسم کے مطابق تعبیر دی ہے. تو یہ تعبیر ایسی چیز ہے جو ہر کی، جیسے انبیاء میں اللہ نے خاص علم دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح تمام انبیاء میں تعبیر کا علم جو ملا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد ملا کس کو؟ سیدنا ابی بکر الصدیق، کہہ دو رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اور یہی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ تمہارے ہمارے خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، رحمانی بھی ہو سکتے ہیں، شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں. اور نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی اتری ہو، ان کے خواب میں کوئی شک نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح جتنا آدمی نیک ہوگا، صالح ہوگا، عابد ہوگا، اور رات کو پاک صاف کپڑوں سے پاک صاف بستر پہ سوتا ہوگا، باوضو سوتا ہوگا، اور وہ تہجد کے وقت میں خواب دیکھے، وہ خواب سچا ہوتا ہے. ایک ہے نا دوپہر کو سو گئے کو خواب آ گیا، یہ خیال ہوتے ہیں، احلام ہوتے ہیں. اور ایک سچا خواب ہوتا ہے، جیسے کہ سیدہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ نے خواب دیکھا اور اپنے ابا سے عرض کیا
کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب ہے، میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دوسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ پھر تیسرا چاند اترا ہے، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے، کوئی تعبیر نہ دی۔ جب وفات ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی تدفین مبارک ہوئی، بی بی عائشہ کے گھر میں روتے ہوئے ابو بکر آئے اور کہا صدیقہ ھذا اول قمر، یہ وہ پہلا چاند ہے جو تیرے گھر میں آتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نہیں کہتا چاند، صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی کان القمر تجری فی وجہ، معلوم ہوتا تھا چودھری کا چاند دوڑ رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجیو باوضو بیٹھے ہو، دل سے دعا کر دو، یا اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما، یا اللہ حوض کوثر پہ حاضری نصیب فرما، یا الہ العالمین جب آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں جی کہ سیدنا ابراہیم نے بھی خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ اللہ کے قرآن میں ہے، قصے کہانیاں نہیں۔ الحمدللہ علماء حق کے بعد یا تمہیں قرآن ملے گا یا حدیث ملے گی، اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو پیر ہیں، جو حق ہیں، ان کے بھی ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، ایک میں حدیث ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری نے لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی نے لکھا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہم، کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پہ چلتا ہوا دیکھو، ولی نہ سمجھنا اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو، اگر حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو اور یہ شعبدہ ہے، یہ دجال ہے، یہ شیطان ہے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تم تو کہتے نہ ہو جی مجھے تو پیر میں داخل ہوا گھر میں تو اس نے بتا دیا۔ اچھا تم فلاں کام کے لیے آئے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ کو جی میرے پیر کو بڑی کشف ہوتی ہے، کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے۔ نہیں، مرغا جب اذان دیتا ہے تم نے کوئی گھڑی لگا کے اس کو دی ہوئی ہے تو اس کو بھی کشف ہوتی ہے، فرشتے کو دیکھتا ہے، صبح کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ کشف ہونا تو بڑی بات نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دیتا ہے تو یہ رحمت کی علامت ہے، اور جب گدھا نہیں کل حمار جو ہے یہ شیطان کو دیکھتا ہے تب آوازیں نکالتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تب اذان دیتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ انبیاء کا خواب تو سبحان اللہ، اور یہ قرآن مبارک میں ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم جب اپنے بیٹے کو لے کے مینا کے حدود میں پہنچے، اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تم غور کر کے جواب دو تمہاری کیا رائے ہے، کیونکہ جب تک تمہاری رائے نہیں ہوگی اس وقت تک میرے خواب کی تعبیر مکمل نہیں ہوگی۔ خواب دیکھنے والا خلیل ہے،
اور جواب دیکھنے والا اسماعیل ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے جواب دیا ابا جان آپ اسی طرح کریں جس طرح آپ کو حکم ملا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے ابا میرا نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ چونکہ بڑا مسئلہ ہے تو ستجدنی انشاء اللہ، تو آپ اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا۔ اگر آپ ذبح کرنے پہ راضی ہیں تو میں ذبح ہونے پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے عجیب بات کی ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اقبال بھی عجیب تھا نا، مرد کلندر تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ زندگی جیسے گزری لیکن آخرت اس کی بڑی اچھی ہو گئی۔ اس لیے کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہ اتنی چھوٹی سی عمر ہے اور کیا پیارا جواب دے رہے ہیں کہ ابا جان جو حکم ہے بس ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ جب جا رہے تھے شیطان نے راستے میں روکا، اللہ نے حکم دیا فرشتے کے ذریعے کہ شیطان راستہ روک رہا ہے، بھئی ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، یہ بھی کوئی خواب ہے؟ تمہیں وہم ہوا ہے، تمہارا خیال ایسے ہو گیا ہے، یہ بالکل نہ کرو۔ جبریل نے آ کے بتلایا کہ کنکریاں مارو اس بدبخت کو، یہ شیطان راستہ روکنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری۔ یہ وہ جمرات ہیں جو اب حج کے بعد تم مارو گے انشاءاللہ۔ کتنی کنکریاں ماری؟ ہاں جی، اور کیا کہا؟ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ اللہ کی شان دیکھو، ہم علم العادات پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمت تو ضرور ہے کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں، صفا مروہ کے چکر بھی 7 ہیں، اور ایک جمرے کو بھی کتنی کنکریاں؟ 7 کنکریاں ماریں گے۔ اور ہر بندہ جب نماز پڑھتا ہے یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، جب تم یہ عمل کر لو گے تو 7 دروازے بند کر لوں گا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے۔ پھر شیطان نے رکاوٹ ڈالی، پھر کنکریاں ماری، پھر شیطان ہٹ گیا، پھر تیسری دفعہ رکاوٹ ڈالی، پھر آپ نے کنکریاں ماری، شیطان ہٹ گیا۔ وہ کنکریاں مارنے کا منظر میرے اللہ کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک نبی بھی ماریں گے، ولی بھی ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ زندگی باقی تو بات باقی۔